اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے دودھ پلانے والی ماؤں کے متعلق بات کی تھی۔ اگر ان کو طلاق ہو جائے تو پھر ان کا کس طرح معاملہ چلے گا، اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اسی طرح جو رضاعت ثابت ہوگی وہ 2 سال کے اندر اندر، اور پیٹ بھر کے اگر بچہ دودھ پیے گا تو پھر وہ اس کے رضائی ماں، رضائی بہن بھائی کہلائیں گے۔ اگر 2 سال کے بعد اس نے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جن کے خامد فوت ہو جائے ان عورتوں کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا، جن کے خامد فوت ہو جائے یا مطلقہ عورتیں ہوں جن کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اپنی عدت گزار رہی ہیں، تو اشارہ کنایا کے ساتھ بندہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے کہ میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نیک عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، آپ نے کسی اور جگہ شادی نہیں کرنی، وعدہ نہیں کرنا، نہ وعدہ لینا ہے۔ ہاں، وہ عورت کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتا جس کو 2 طلاقیں ہوئی ہیں، رجی طلاقیں ہوئی ہیں۔ اس رجی کے اندر جو حق ہے وہ پہلے خامد کا ہی زیادہ ہے جس نے طلاق دی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کل کے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 236 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اس حوالے سے بات ہوگی۔ پہلی آیت کے اندر ایک عورت کے ساتھ شادی کی، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اس نے نکاح ہو گیا لیکن تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اب اس عورت کا کیا حکم ہے، اس کو کیا حق مہر واپس ملے گا؟ دوسرا یہ، ایک عورت کی شادی ہوئی اور اس کو حق مہر کا بھی مقرر کر دیا معاملہ، اور تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ اب اس عورت کو کیا کچھ ملے گا، اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ صفحہ نمبر 54 ہے، آیت نمبر 236 ہے۔ فرمایا لا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، نہیں تم نے ان کو ابھی چھوا، او تفریضوا لہن فریضہ، اور نہ ہی تم نے ابھی حق مہر مقرر کیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، ابھی تعلقات قائم نہیں کیے، کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، نفرتیں پیدا ہو گئیں، کوئی ایسی بات ذہن کے اندر آئی کہ میں نے اس بیوی کو، اس عورت کو اپنے پاس نہیں رکھنا، ابھی تعلقات قائم نہیں ہوئے، میاں بیوی والے معاملات نہیں ہوئے، اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اس نے ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، 50,000 دینا ہے، 60 لاکھ دینا ہے، کتنا دینا ہے یہ بھی کوئی فائنل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا حق مہر کے معاملے میں، فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو فائدہ دینا ہے عورت کو، کتنا، عَلَى الْمُوسِعِ، خوشحال، امیر آدمی، کھاتا پیتا گرانے والا، اچھا کاروبار ہے، اچھے معاملات ہیں، خوشحال زندگی گزارنے والا، قدرہ، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کو حق مہر دے گا۔
اگر یہ 5 لاکھ دے دیتا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا تو 5 لاکھ دے دے، اگر یہ زیادہ کھاتا پیتا ہے زیادہ بھی دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کاروبار وسعت والا ہے، تاکہ جس کی عورت کے ساتھ، جس کی بیٹی کے ساتھ، جس کی بہن کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے، اب تو اس طرح ان کو طلاق، اس عورت کو طلاق دے رہا ہے، اس طرح ان کا دل بھی کھٹا پڑے گا، نقصان ہوگا، ناراض ہو جائیں گے، وہ پریشان ہوں گے۔ ان کا دل رکھنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کر دو۔ دوسری بات، ایک بندہ اتنا کھاتا پیتا نہیں ہے، امیر گھرانے کا نہیں ہے، خوشحال نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور تنگ دست قدرہ، اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک محنت مزدوری کرنے والا طبقہ ہے، اتنا اس کا معاملہ لین دین نہیں ہے، اتنا اس کا بینک بیلنس نہیں ہے، فرمایا اپنی حیثیت کے مطابق 10,000 دے دے، 20,000 دے دے، 50,000 دے دے، جس کے ساتھ اس کو کوئی اتنا بڑا معاملہ درپیش نہ آئے، نہ اس کو دینے کے اندر کوئی تنگی محسوس ہو، خوشحال اپنی حیثیت سے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت سے اس عورت کو دے کے رخصت کر دے۔ فرمایا متاعا بالمعروف، یہ اچھے طریقے سے اس عورت کو فائدہ دینا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی، تو نبی علیہ السلام جب اس کی طرف بڑھے تو اس عورت نے اپنے آپ کو برا جانا، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس معاملے کو اچھا نہیں جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس کو 2 خوبصورت صوتی کپڑے اس عورت کو دے دو اور اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کر دو۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بذات خود ہوا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ بن جائے، حق میں مقرر نہیں ہوا، تو فرمایا جتنی حیثیت ہے انسان کی، اس حیثیت کے مطابق اس عورت کو دے کے اس کے گھر کی طرف اس کو روانہ کر دے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی ہمیں یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا حقاً، یہ حق ہے، یہ لازمی کرنا ہے، علی المحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کام ضروری ہے۔ تم نے اس عورت کی دل آزاری نہیں کرنی، اس عورت کو دھکے دے کے گھر سے باہر نہیں نکال دینا، اس کو عزت کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کو جتنا دے سکتے ہو مال دے کے اس کو اللہ کے لیے رخصت کر دینا، اس کے گھر کی طرف بھیج دینا۔ اب دوسری بات فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے چھوا نہیں، تم ان کے قریب گئے نہیں، تعلقات قائم نہیں کیے، وقد فرضتم، اور تحقیق تم نے مقرر بھی کر لیا ہے، لہن، ان عورتوں کے لیے، فریضۃً، حق میں، تم نے ان عورتوں کے لیے حق مہر بھی مقرر کر دیا ہے۔ 50 لاکھ لکھا ہوا ہے، 50,000 لکھا ہوا ہے، 10 لاکھ لکھا ہوا ہے، 2 تولے زیور ہے، 10 تولے زیور ہے، یہ سب کچھ تو نے مقرر کر لیا ہے، طے ہو گیا ہے، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل سے مراد کہ طلاق ہو گئی ہے، دن نہیں گزر سکے، محبت ختم ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا، اب اس معاملے میں کیا کرنا ہے؟ تعلقات تو قائم ہوئے ہی نہیں، تو 50 لاکھ 10 تولے سونا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَنِصْفُ، پس آدھا، ما فرضتم، جو تم نے فرض کیا تھا نا، حق میں مقرر کیا تھا نا، اس میں سے کتنا تم نے دینا ہے؟ آدھا، نصف۔ 10 تولے سونا لکھوایا ہے تو 5 تولے دینا ہے، 5 تولے نہیں دینا۔ 50 لاکھ لکھوایا ہے تو 50 لاکھ کی بجائے کیا دینا ہے؟ 25 لاکھ دے دینا ہے، اور 25 لاکھ نہیں دینا، یعنی اس کا آدھا دینا ہے اور آدھا اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ فرمایا الا، مگر یہ کہ ان یعفونا، وہ عورت معاف کر دے، وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے الذی، وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ کے اندر نکاح کی گرہ ہے، وہ معاف کر دے یا وہ عورت معاف کر دے، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایسا کرنا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کوئی معاف نہیں کرتا تو پھر نصف رکھ لیا جائے گا اور نصف عورت کو
دے دیا جائے گا۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے، عورت معاف کس طرح کرے گی؟ لکھا ہوا ہے 10,000 روپیہ، اب نصف کتنا بنتا ہے؟ 5,000۔ اب مرد کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، میرا تیرا نباہ نہیں ہوگا، میں نے تیرے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے، یہ لو تمہارا 5,000 بنتا ہے اللہ کی کتاب کے حکم سے، یہ لو اپنا 5,000 روپیہ۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں نے معاف کیا، تم اس 5,000 کو بھی اپنے پاس رکھ لو۔ مرد کس طرح معاف کرے گا؟ لکھا ہوا ہے 10,000 روپیہ، اب بنتا تو اللہ کی کتاب کے حکم سے یہ ہے کہ 5,000 روپیہ تم نے عورت سے تعلقات قائم نہیں کیے، تم نے طلاق دے دیے، اب 5,000 روپیہ اس عورت کو دے دو۔ اب کہتا نہیں 5,000 نہیں، جتنا لکھا ہوا ہے میں 10 کا 10 ہی تمہیں دیتا ہوں، 1 روپیہ بھی کم نہیں کرتا، میں 10 کا 10 دیتا ہوں۔ تو یہ عورت کی طرف سے معاف یہ ہے، اور مرد کی طرف سے معاف یہ ہے کہ مرد اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے جتنا لکھا اتنا دے دے، اگر آدھا دے دے گا تو پھر بھی گناہ گار نہیں ہے۔ اگر عورت معاف کر دیتی ہے، کہتی ہے میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لینا، تو نے میرے ساتھ تعلقات قائم کیے ہی نہیں، نکاح ہمارا رہا ہی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لینا، تو یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے۔ اگر مرد سارا حق مہر دے دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر مرد آدھا حق مہر دے دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر عورت سارا حق مہر معاف کر دیتی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، یہاں ہم نے لفظ پڑھا ہے بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ جس کے بندے کے ہاتھ کے اندر نکاح کی گرہ ہے۔ یہاں کچھ مسئلہ یہ درپیش آتا ہے، کچھ بھائی اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اس کا ولی معاف کر دے۔ کس کا ولی؟ عورت کا۔ نہیں، عورت کا ولی معاف نہیں کر سکتا۔ حق مہر کس کا حق ہے؟ حق مہر عورت کا حق ہے، عورت بذات خود معاف کرے گی تو پھر معاف ہوگا۔ اسی طرح یہ بیادی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خامد کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اس گرہ کو توڑ دے، جب چاہے اس گرہ کو مضبوطی سے باندھ دے۔ تو یہاں عورت کا ولی نہیں ہے کہ عورت کا ولی چاہے تو معاف کر دے، نہیں، مرد چاہے تو معاف کر دے۔ معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ جتنا حق مہر لکھا ہے اتنا ہی حق مہر عورت کی طرف واپس لٹا دے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر کے اندر ایسا معاملہ بنے، یہ بڑی بے عزتی والا معاملہ بن جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رخصتی ہوئی ہے، اگلے دن ہی طلاق ہو گئی ہے۔ اللہ سب کی بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنے گھروں کے اندر آباد رکھے، اللہ ان کے نصیب اچھے فرما دے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب، یہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ، تقوی کی، اور تم معاف کر دو نا، سارا ہی دے دو، چلو کوئی معاملہ نہیں، عورت معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے، مرد معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے، یہ معاف کرنے کے اندر ہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور نہ تم بھول جاؤ احسان کرنے کو، بینکم، آپس میں، اور یہ تم معاف کر دو گے، یہ تمہارا اس بندے کے اوپر احسان ہوگا۔ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے سے اپنے آپ کو روکو نا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور نیکی کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا رکھتے ہوئے خیر خواہی والا معاملہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ اللہ کہتا ہے 5 نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آخر میں کہتا ہے وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ کس جنت کے وارث ہیں؟ جو جنت الفردوس ہے، اور اس جنت کے اندر انسان انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا وحافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، 5 نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص وسطی، درمیانی نماز کی، درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی بنتی ہے؟ عصر کی نماز۔ فرمایا عصر کی نماز کی باقاعدگی کے ساتھ نماز پابندی کرو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز چلی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، نبی الاسلام نے کچھ بھی نہیں اپنی زبان سے بولا، خندق کھودتے جا رہے ہیں، کافروں کا حملے کا ڈر تھا کہ کہیں کافر مسلمانوں کے علاقے کے اوپر، مدینہ کے اوپر حملہ ناور ہو جائے، نبی علیہ السلام بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی خندق کھود رہے ہیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام تب بھی خندق کھود رہے تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت غروب ہونے کے قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کبھی بد دعا نہیں نکلی تھی۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے لیے بد دعا کی تھی، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر اور ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا ہے، ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ عصر کی نماز صرف ایک نماز کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز کو فوت کر دیا، عصر کی نماز اس کی فوت ہو گئی، فرمایا وہ تیراہلہ و مالہ، اس کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ اس کے گھر والے مر جائیں، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، جتنا دکھ اس کو اس بات پر ہوتا ہے، اتنا بڑا نقصان اس کی عصر کی نماز جانے کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ لیکن آج ہمیں پرواہ ہی نہیں، کتنی نمازیں ہماری چلی ہیں، کاروبار عروج پہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اس طرح دیدار کرو گے جس طرح یہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تم میں سے جو یہ اللہ کا دیدار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نمازوں کی پابندی کر لیں، یعنی فجر کی اور عصر کی، کل قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہاں اسپیشلی خصوصاً بات کر رہے ہیں وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، درمیانی نماز عصر کی نماز کی بالخصوص پابندی کرو۔ فرمایا وَقُومُوا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو گئے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر جب نماز کا حکم فرض ہوا تو صحابی کوئی ساتھی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو باہر سے کوئی آتا، کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تو وہ کر لیتا، جناب کتنی رکھتے ہو گئی ہیں، اچھا نماز کے بعد مجھے مل کے جانا ہے، تو نماز کے اندر ضروری بات چیت ہو جاتی تھی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی حرمت نہیں بیان کی تھی، یعنی منع نہیں کیا تھا۔ تو جب فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سارے تم اللہ کے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس دن سے نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر کلام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام پہلے نماز کے اندر اسلام کا جواب دے دیا کرتے تھے، پھر بعد میں نبی علیہ السلام اسلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام اسلام کا جواب کیسے دیا کرتے تھے نماز کی حالت میں؟ تو فرمایا اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اس طرح اپنا ہاتھ اوپر کر دیتے تھے، اس طرح اسلام کا جواب دیتے تھے، اپنی زبان سے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو نماز کے اندر باتیں کرنا حرام ہے، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جو پہلی تکبیر ہوتی، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں آپ یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ سب چیزیں حرام ہو گئی ہیں، نہ بات ہو سکتی ہے، نہ کھایا پیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ کب تلک؟ جب تلک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسلام پھیر کے سلام سے بندہ، نماز سے بندہ باہر نہیں آ جاتا، تب تلک وہ انسان کے لیے کوئی چیز بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی طرف لو لگاتے ہوئے، نیت خالص کرتے ہوئے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ کے در کے اندر کھڑا ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ آخری بات فرمائے فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر نماز کے اندر نماز خوف ہے، خوف کا وقت ہے، خوف کا معاملہ ہے، یہ دیکھیے رب العالمین نماز کا حکم اور ساتھ کس چیز کو ملا رہا ہے؟ اگر جنگ بھی ہو رہی ہے، جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز تمہارے اوپر پھر بھی معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا، تم پیدل چل رہے ہو، اور رُكْبَانًا، یا سواری کے اوپر ہو، فَإِذَا، تو پھر بھی تم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے اوپر مقیم ہے 4 رکعتیں، مسافر ہے 2 رکعتیں، حالت جنگ میں ہو 1 رکعت،
ایک رکعت پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے۔ قبلے کا نہیں پتہ کوئی مسئلہ نہیں، بھاگتے جاؤ، ہاتھ نہیں باندھے کوئی مسئلہ نہیں، تلوار چلا لو، چلاتے جاؤ، نماز شروع کر لو، اللہ اکبر، اللہم باعث بینی و بین خطایایا، جنگ بھی کرتا جائے، رکوع کے اندر رکوع کی دعائیں پڑھتا جائے، سجدے کے اندر سجدے کی دعائیں پڑھتا جائے، تشہد کے اندر تشہد کی دعائیں پڑھتا جائے، نہیں تو رکوع کرتا نہ کرے، نہیں سجدہ کرتا نہ کرے، نہیں تشہد میں بیٹھتا نہ بیٹھے، اسی طرح اللہ کے حضور لڑتا بھی جائے، نماز بھی پڑھتا جائے، اللہ اس کے جہاد کو بھی قبول کرے گا، اس کی نماز کو بھی قبول کرے گا۔ نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو پانچوں نمازوں کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا کل قیامت والے دن سب سے پہلے سوال ہونا ہے، اللہ ہم سب کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ نا، جنگ ختم ہو جائے، امن والے علاقے میں پہنچ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، کما علمکم، جس طرح اس نے تم کو سکھلایا ہے۔ کیا مطلب؟ خوف ختم ہو گیا، پھر کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 4۔ پھر کس طرح کھڑا ہونا ہے؟ قیام کی حالت میں قیام، رکوع کی حالت میں رکوع، سجدہ نیچے جھک کے، تشہد کی حالت میں بیٹھ کے، جس طرح تم امن اور مقیم اور مسافر کی حیثیت سے نماز پڑھتے ہو نا، اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے۔ پھر جنگ والا معاملہ ختم ہو گیا، اب اطمینان کے ساتھ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تم جانتے نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمہیں اللہ نے نماز کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے 2 طلاقوں کے طریقے پڑھے ہیں اور نماز کی حفاظت کا معاملہ پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اور رب العالمین ہم سب کو پانچوں نمازوں کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔